أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم محشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روزہ جزا، شافع روز جزا، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا. صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات،
بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں اسماعت فرمانے والی عزت مآب مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور اس کی ذات کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات جی وقار، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کے اندر انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کو سیدھی راہ دکھلانے کے لیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام پوری کائنات کے انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان کے مرتبے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا مقام، عظمت، شان اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ لوگوں، ہم نے انبیاء میں سے اپنے رسولوں کو فضیلتیں عطا کی ہیں، عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کسی کے ساتھ ہم نے کلام کی ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے۔ تو حضرات، انہی انبیاء علیہم السلام میں سے ایک بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر، ایک بڑے ہی عزت اور شان والے، عظمت والے پیغمبر جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کی شان کی اگر بات کریں، مقام اور عظمت کی بات کریں، تو کائنات کے رب نے اپنے قرآن میں ان کو خلیل الرحمن کہا ہے۔ خلیل وہ مرتبہ اور درجہ ہے کہ جو کسی کے دل میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا کر ثابت کر دیا کہ لوگوں، اس دنیا کائنات کے اندر اللہ کا سب سے پیارا، سب سے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ عظمت کتنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جب سے دنیا میں آئے ہیں، آپ کی نبوت کے بعد ہر امت کے اندر یہ شوق اور جذبہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ ہم نبی ابراہیم کی امت اور آپ کو اپنی ملت کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے برابر شمار کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین میں سے ہر گروہ، ہر مسلک، ہر مذہب شامل کرنا اپنے لیے بڑا ہی اعزاز کا کام سمجھتا تھا۔ خود نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جتنے یہودی تھے وہ سب یہی بات کہتے تھے کہ ابراہیم ہماری ملت میں سے ہے، ہمارے دین میں سے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام دین عیسائیت میں سے تھے، ہم میں سے تھے، یعنی ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ یہودی کہتے ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ لوگوں، ابراہیم نہ کسی یہودی میں سے ہے نہ عیسائی میں سے ہے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو میرا بندہ یکسوئی والا، میری عبادت کرنے والا اور مسلمان پیغمبر علیہ السلام۔
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر دیکھا جائے تو ہماری امت کے اندر نبی پاک علیہ السلام وہ پیغمبر جو ساری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع پیغمبر ہیں، اس پیغمبر علیہ السلام پر جب ہم درود پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ تو ہمارے پاک پیغمبر پر رحمتوں کا نزول فرما، آپ کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما، اس طرح فرما جس طرح تو نے اپنے پیغمبر ابراہیم پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اکبر، یعنی آئیڈیل بنا دیا میرے نبی کے درود کو بھی جناب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کو۔ حضرات اتنا شان، اتنا مقام، اللہ تعالیٰ نے کہیں حنیف کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے اواہ کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے منیب کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے شاکر کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے کانا امتم واحدہ، بڑے بڑے عظیم القابات سے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو آج کل ہمارے ایام آنے والے ہیں، ذوالحجہ کا ماہ مبارک نکلنے والا ہے، ذوالحجہ کا ماہ مبارک آنے والا ہے، اس ماہ میں جو ساری کائنات میں سے بڑے بڑے اللہ کے پیارے نکل کر جاتے ہیں حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس دور کے حالات کا منظر دیکھتے ہیں، اور پوری کائنات کے اندر اللہ کے حکم کو ماننے والے مسلمان اپنے اپنے جانور خرید کر قربانی کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرات یہ کیا عظمت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر میں عظمت کی بات کروں، ایک خطبات جمعۃ المبارک میرے نبی ابراہیم کی عظمت پر بیان ہو جائیں، لیکن میں نے آج جو بیان کرنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اتنی ہے کہ ہر امت نے اپنا نبی شمار کرنے کے لیے بےتاب ہے، اور ہر بندہ ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، اور اللہ کے پیغمبر پر درود ان جیسا پڑھنے کے لیے بےتاب ہے۔ حضرات اس نبی کے اوصاف کیا ہیں؟ کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو اتنی عظمت سے نوازا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس نبی ابراہیم کا تذکرہ بھی کرتے رہیں گے، اس کی سنت کو بھی زندہ کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، وہ کون سے ایسے اوصاف، وہ کون سا ایسا زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ تھا جس وجہ سے کائنات کے رب نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اے کائنات کے لوگوں، کون ہے ایسا انسان جو بے رغبتی اختیار کرے، جو منہ پھیر لے، جو جناب اپنے آپ کو ایسی غفلت میں ڈال لے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، پھیر لے اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے، ابراہیم کے دین سے، ابراہیم کے طور طریقہ سے، ابراہیم کی سیرت سے اپنے آپ کو پھیر لے۔
ایسا انسان الا من صفی نفسا، مگر کہ وہ بندہ بے وقوف ہے۔ اللہ واللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین ابراہیم سے جو بھی بندہ منہ پھیرے گا، جو بھی بندہ جناب ابراہیم کی عظمت اور آپ کی سیرت سے منہ پھیر لے گا، وہ بندہ یقیناً نادان اور احمق ہے۔ عقل مند بندہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے دین کا قطعاً بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ واللہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی؟ فرمایا کائنات کے لوگوں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر۔ اللہ واللہ، یہ دنیا میں چننا کیا ہے؟ ہم نے اس کو اپنا نبی بنایا ہے۔ اللہ واللہ، ہم نے چن لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیسا چنا ہے؟ ہم نے اس کی سیرت کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے کردار کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے اخلاق کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے زندگی کے طریقہ کار کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی اللہ سے عبادت کی محبت کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی زندگی گزارنے میں دین اسلام کی تڑپ کو دیکھا ہے۔ اللہ واللہ، ہم نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ دیکھ کر چن لیا ہے اپنے پیاروں میں سے۔ فرمایا دنیا میں اللہ کا چنیتا پیغمبر ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن کائنات کے رب نے اس نبی ابراہیم کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لینا ہے۔ اللہ واللہ، حضرات اتنی عظمت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت کو بیان کیا ہے؟ اللہ واللہ، ان کا طریقہ زندگی کیسا تھا؟ اللہ واللہ، ہر بندہ جس کی پہچان اور جس کا تقرب ہو وہ کوئی وجہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہر بندے کی جناب پرسنالٹی اور اس کے کردار کی بنا پر اس کو جناب رزلٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کائنات کے رب نے پوری کائنات کا خلیل ابراہیم کو بنایا۔ لوگوں، ابراہیم جیسے اوصاف یہ کسی میں آئے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ابراہیم کے اوصاف بڑے بے مثل اور مثال ہیں۔ اللہ، کیا وصف ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا؟ اللہ حضرات، پہلا وصف کائنات کے رب نے خود بیان کیا ہے، میرا ابراہیم کیسا ہے؟ فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ واللہ، حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے۔ اتبعوا ملت ابراہیم، پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، پیچھے چلو دین ابراہیم کے۔ اللہ واللہ، کیوں پیچھے چلنا ہے؟ آؤ لوگوں، میں بھی آپ کو پیغام دوں، ابراہیمی بن جاؤ، ابراہیم جیسے کردار اپنانے لگ جاؤ، ابراہیمی بن جاؤ۔ کیوں بننا ہے ابراہیمی؟ فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ واللہ، فرمایا لوگوں، ابراہیم جہاں پر اللہ کا پیغمبر تھا، جہاں پر بڑا پیارا تھا، جہاں پر اللہ کا برگزیدہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ابراہیم پوری کائنات کے ساتھ لڑ تو سکتا ہے، اپنے آپ کو آگ میں گرا تو سکتا ہے، میرے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا وصف جناب ابراہیم علیہ السلام کا، ما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، لوگوں پوری کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں آیا کہ جس کی توحید کی گواہی میرے کائنات کے رب نے دی ہو۔
یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کی توحید کی گواہی آسمان کا رب اس لفظ سے بیان کر رہا ہے۔ فرمایا قل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے۔ اللہ اللہ کے قرآن کا اعلیٰ مقام میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ اللہ اس آیا مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، لوگوں میرا ابراہیم کان امتا قانتا للہ، وہ اکیلا ہی امت تھا نا۔ اللہ وہ اکیلا ہی کردار کے اعتبار سے، کائنات کے رب کی عبادت کے اعتبار سے، اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے جھکنے کے اعتبار سے، توحید کا علم اٹھانے کے اعتبار سے، اللہ کے مخالفین کا سامنا کرنے کے اعتبار سے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے اعتبار سے، کائنات کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے، کانا امتن لوگ امت 10 20 100 50 ہزار سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو شمار کرتے ہیں۔ ابراہیم وہ توحید پرست ہے کہ جس کو کائنات پر اپنے اکیلے کوئی پوری امت شمار کیا ہے۔ اللہ پوری امت اللہ تعالیٰ نے شمار کیا، کیوں؟ اس کی توحید کا عالم کیا ہے، اس کے اللہ کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے۔ اللہ کیسا عالم ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا۔ توجہ کیجئے گا، محبت کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرمایا لوگوں ذکر تذکرہ کرو میرے ابراہیم کا، وہ سچا نبی ہے، وہ پکا نبی ہے، وہ وفادار نبی ہے۔ اللہ میں قربان جاؤں حضرات کیسی وفاداری ہے۔ اللہ کی توحید سمجھ آ گئی ہے، سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو ہمارے علاقے کے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ بھی خدا نہیں ہے۔ اللہ یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت بھی خدا نہیں ہے۔ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستارے بھی خدا نہیں ہے۔ جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند بھی خدا نہیں ہے۔ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج بھی خدا نہیں ہے۔ ساری کائنات میں تلاش کرنے کے بعد، اپنے رب کی پہچان کے بعد اپنا اعلان سناتے ہیں، فرماتے ہیں یا قومی انی بری مما تشرکون۔ اللہ اے میری قوم میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اللہ میں تمہارے تمام خداؤں سے اعلان برات حاصل کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے۔ جو خدا ہے اس کی شان یہ ہے، اس کو میں نے پہچانا ہے، اس کو میں نے جانا ہے، اس کے بارے میں میرا پیغام ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔
اللہ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، میں نے توجہ کر لیا اپنے اس پروردگار کی طرف جو زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، پوری کائنات کا خدا ہے۔ اللہ اللہ آج کے بعد میرا اعلان ہے کوئی نہیں ہے اللہ 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 کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جناب شفائیں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دنیا میں اولادیں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جناب بیمار کرنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور اللہ کی قسم وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعلان جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ اللہ میں پیغام دوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس آیہ مبارکہ میں آنے والی محبت کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ اللہ اس آیہ مبارکہ کی محبت کا میں اظہار اپنے جنابی انداز میں پیش کروں۔ وہ کون ہے اللہ؟ اللہ اللہ وہ کسی کے جلائے سے نہیں جلتا، کسی کے بنائے سے نہیں بنتا، کسی کے جناب سوارے سے نہیں سنورتا، کسی کی حفاظت سے نہیں بچتا۔ اللہ اللہ وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ اللہ جو خدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اللہ اکبر، باپ سے سمجھاتے ابا جان میرا رب وہ نہیں ہے جس کو تم خود بناؤ، خود سنوارو، خود سجاؤ، خود بیچو، خود خریدو، ایسا میرا رب نہیں ہے۔ میرا تو رب کون ہے؟ گدا کو شاہوں کو گدا کر دے، میرا مالک جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرا مالک وہ جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف، وہ پھر ایک مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر لے۔ سبحان اللہ بول دو یار، اتنے ٹھنڈے نہ رہا کرو، محبت کا اظہار کرتے رہا کرو۔ اللہ اکبر، میں ذرا احتیاط کرنا کہ جمعے کے اندر زیادہ تانوں سبحان اللہ نہ بلائی جائے، میں خود نہ کما، تسی اپنے آپ ہی بولتے رہو، بولتے رہا کرو یار۔ جمعے کا احترام یقیناً ہے لیکن محبت کا اظہار کرتے رہو تاکہ اگے بیان ہوتا رہے۔ رکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کے لمبردار تھے، شرک سے پاک تھے۔ اللہ اللہ کیسا پاک ہوئے ہیں؟ اعلیٰ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ایسے کھڑے ہیں باپ کے سامنے۔ باپ کہتا بیٹا دیکھ میں تجھے کہتا ہوں باز آ جا، میرے الہوں کو برا نہ کہے، میرے الہوں کو مان لے، میں
میں تجھے جناب عزت دوں گا۔ اگر تو میرے خداؤں کو مجھ سے دور کرنا چاہے گا میں تجھے گھر سے نکالوں گا، تجھے مار دوں گا، تجھے سزائیں دوں گا۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، میرے نبی ابراہیم نے کیا کیا اس عالم میں؟ میرے نبی ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کیا۔ ایسے پکڑا ہوا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو، سامنے آگ کا سمندر لگا دیا ہے، آگ بڑکائی ہوئی ہے، توحید چیک کرنا میرے نبی ابراہیم کی۔ آج ہم بھی مسلمان توحید والے ہیں، میں جی بڑا پکا مواخذ ہوں، بڑا توحید پرست ہوں، اللہ اللہ یار میرے پاس اولاد نہیں، جا فلاں پیری کے نیچے کپڑا بچھا دے اولاد آ جائے گی، میں چل پڑتا ہوں، اللہ اللہ میں بڑا توحید پرست ہوں، اللہ اللہ اچھا تو بیمار ہے، جا بیماری کے لیے فلاں دربار پر جھاڑو رکھ کے آ جا، شفا مل جائے گی، میری توحید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ میں بڑا توحید پرست ہوں، اے جی کاروبار نہیں چلتا، گدڑ سنگی رکھ لئی جائے کاروبار چل پائے گا، میں بڑا توحید پرست ہوں، اللہ اللہ اور لوگوں باتیں کرنے کی نہیں ہے، ہم خود جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہماری آزمائش پہ ختم ہو جاتا ہے، ہم بڑے مواخذ ہوتے ہیں جب تک پیسہ ہماری جیب میں ہوتا ہے، ہم بڑے مواخذ ہوتے ہیں جب تک تندرست ہوتے ہیں، ہم بڑے مواخذ ہوتے ہیں جب تک خوشحال ہوتے ہیں، جیسے ہی آزمائش آئی توحید پھینک کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو مواخذ اللہ کے دین کا، اللہ اللہ مان لیا گے پروردگار کو، سمجھ لیا گے پروردگار کو، اب سامنے آگ ہے، پیچھے قوم ہے، قوم پھینکنے لگی ہے جناب ابراہیم کو آگ کے اندر۔ اللہ اللہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا را کہ ملک پاکستان نام تو کلمے کے بنا پر ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن ہمارے اس ملک میں کتنا شرک کیا جا رہا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ ادھر جناب ابراہیم کا توحید کا عقیدہ دیکھنا، جناب ابراہیم کو پھینکنے لگے ہیں آگ کے اندر، ادھر فرشتہ آ گیا ہے، فرشتہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ تیری آزمائش کے وقت تیرے علاقے کا گندا پلید بندہ ہی آ جائے تو اپنی آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے، تیری آزمائش کے وقت کوئی 4 دن کا نمازی آ جائے تو اس کے پیچھے چل جاتا ہے، لمبی داڑھی اور بڑی پگڑی والا آ جائے تو اس کے پیچھے اپنے رب کو بلا دیتا ہے۔ یہ دیکھ جناب ابراہیم آگ میں جانے لگے ہیں، ادھر فرشتہ ہے، لوگوں فرشتہ ہے، فرشتہ ہے۔ یہ بات میری بڑی سمجھنے والی ہے، کاش کو تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ میری بات سمجھنے والی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی چھٹو مولوی صاحب اس ولی سے تسی مقام نہیں جان دے، چھٹو مولانا اس جناب پیر صاحب دی عظمت نو تسی نہیں جان دے، انہاں محنتاں کیتیاں نے، انہاں دیہاڑیاں، انہاں جناب انہاں چلے کٹ کٹ کے محنتاں کیتیاں نے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ادھر نبی ہے، سامنے فرشتہ ہے، آگے آگ ہے، اللہ اللہ آگ میں پھینکنے والے ہیں، قوم والے پھینک رہے ہیں، ادھر فرشتہ کہہ رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے ابراہیم میں بچا لیتا ہوں، میں بچا لیتا ہوں، آگ بجھا لیتا ہوں، تجھے اڑا لیتا ہوں، یہاں سے نکال لیتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا اے فرشتے پیچھے ہٹ جا، میں نے تجھے نہیں مانا، میں نے اللہ کو مانا گئے، میں نے تجھے مانا ہوتا تیرے سے مدد مانگتا، میں نے رب کو مانا گئے، میرا پیغام ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اللہ اکبر، میں نے تجھے مانا نہیں مانا، جس کو مانا ہے اسی کو پکاروں گا۔ اللہ اللہ، میرے رب نے بھی محبت کا اظہار کیا نہیں؟ وہ آگ کہ جس کے قریب قوم نہ جا سکی، میرے رب کا پیغام آیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما۔ اے آگ، میں پہلے کام کرتا تھا، جبریل کو بھیجتا تھا، میکائیل کو بھیجتا تھا، اسرافیل کو بھیجتا تھا، فلاں علاقے کو تباہ کرو، فلاں فرشتے کو بھیج دو، فلاں نبی کی قوم کو بچاؤ، فلاں فرشتے کو بھیج دو۔ جا ابراہیم، آج تو نے سب کو چھوڑ کر مجھے پکارا ہے، میں نے بھی سب واسطے توڑ کر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے، آگ تینوں رب کا حکم ہے، ٹھنڈی ہو جا۔ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رات پہلا جناب ابراہیم کا اصول وصف اپنائیے، توحید پرست ہو جائیں، اللہ سے شرک کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ کی قسم ہماری حالت ایسی ہے، ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ سنت ابراہیمی ہے، خدا کے نام کی قربانی ہوتی ہے، لیے جاتے ہیں فلاں سرکار کے سامنے ذبح کریں گے، فلاں سرکار کی نام کی ذبح کریں گے، فلاں کے نام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہو جاؤ کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ادن ادنا، اعلیٰ محدثین، مجددین مل جائے، کسی ایک کے نام کا نذرانہ پیش کرے، میرے رب کو کسی کے نذرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرا رب اپنے نام کا قربان کیا قبول کرتا ہے، کسی کے نام کا قربان کیا قطعاً بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اس لیے پہلا وصف اپنائے، اللہ سے شرک کرنا نہیں کرنا، قربانی اللہ کے نام کی ہے، ہر عبادت اللہ کے نام کی ہے۔ اللہ اللہ ذات۔ آئیے جناب ابراہیم علیہ السلام، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اللہ حضرات، دوسرا وصف جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے قرآن نے بیان کیا، فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ اللہ حضرات، اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام، دوسرا وصف اللہ کے قرآن نے بیان کیا، شاکرا لانعمہ۔ کائنات کے لوگوں، میرا پیغمبر ابراہیم اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ اللہ حضرات، یہ عمل بڑا عظیم ہے، یہ جناب یہ وصف بڑا عظیم ہے، یہ کتنا عظیم وصف ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ حدیث پاک بیان کروں گا، ذرا محبت سے درود پڑھے نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جناب محمد۔ وہ کون پیغمبر گئے جس کی شان میں میں آج دو جملے پیش کروں؟ کون میرا نبی ہے؟ اللہ اللہ، اور دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ایک دوست نے بڑی فرمائش کی تھی کہ صاحب کبھی شعر پڑھ کے سناؤ جملے، چلو سن لو تسی بھی۔ دلوں سے زنگ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اللہ، اور دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے
فقیروں نے بھی روشنائی انہی کے نام سے پائی، فقیروں نے بھی روشنائی اللہ سے بھی ملاتا ہے، محبت سے سننا، اللہ سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اللہ آئیے شکر گزاری کتنا عظیم مبلغ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر ساری رات اللہ کے حضور قیام کرنے والے، اللہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والے، اللہ اتنی عبادت کیا کرتے کہ اللہ فرمایا حتی توارت قدماہو، میرے محبوب پیغمبر کے قدموں پر فرما جایا کرتے، قدم سوج جایا کرتے، سویلنگ آ جایا کرتی۔ اور لوگوں بڑی محبت برا پیغام، آپ کا نبی جو کائنات کا سردار نبی ہے وہ تو رب کے سامنے ساری رات قیام کرے، ساری رات نماز پڑھے، ساری رات قرآن پڑھے، ساری رات سجدے کرے، ساری رات رکوع کرے، ساری رات قیام کرے، اور تم امتی ہو کر 5 وقت کی نماز میں سستی کرتے جاؤ۔ اور لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ نماز سے بھاگتے ہیں کل اللہ کے پیغمبر کے سامنے کیا چہرہ دکھلائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر کو نماز کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کا کرتے تھے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، کیا عالم ہوگا؟ اللہ آئیے بات کی طرف۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر ساری رات قیام کرتے ہو، اللہ آپ امام الانبیاء ہو، آپ بدر الدجا ہو، آپ شمس الضحیٰ ہو، آپ والی بقا ہو، آپ صاحب کعبہ قوسین و ادنیٰ ہو، آپ جنت کے سرداروں کے سردار ہو، آپ جنت میں لے کر جانے والے ہو، اس کے باوجود اتنا قیام کیوں کرتے ہو؟ اور لوگوں توجہ بڑی محبت سے میں ایک بات آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کے سوال کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ، اے میری پیاری عائشہ، میری ساری رات کا قیام، میرا سارا رات اللہ کا قرآن پڑھنا، وجہ یہ ہے یقیناً میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن عائشہ میرے دل میں جو تڑپ ہے افلا اکون عبدا شکورا، اللہ اکبر۔ عائشہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اللہ اکبر۔ ادھر نبی پاک کی ساری رات کا قیام، اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے شاکرا لانعمہم، میرا ابراہیم میرا شکریہ ادا کرنے والا۔ حضرات نبی ابراہیم کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی تنگیاں آئیں، اللہ گھر میں باپ سے کلام، باپ کی تکالیف، اولاد اور جناب لوگوں کی تانے اور تشنیع، لوگوں کا گھر سے نکال دینا، آگ میں پھینک دینا، اور جناب جلا وطن ہو جانا، اور جناب حتیٰ کہ 80 سال کی عمر تک اولاد کا نہ ملنا، اللہ اکبر۔ آزمائشوں سے بری جناب نبی ابراہیم کی زندگی، آزمائشوں سے بری ہوئی زندگی، اس کے باوجود میرے ابراہیم نے کبھی بھی اپنے رب کا گلہ نہیں کیا۔ اللہ میں اکیلا تیری تو عید کو ماننے والا، مجھے ہی ساری آزمائشیں آئیں، اللہ اکبر۔ بلکہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی نا، اللہ اکبر، ہماری تو حالت ہے نا جناب نعمت اللہ کی مانگتے رہتے ہیں، اللہ مینوں آ چیز دے دے، اللہ مینوں آ چیز دے دے، جدوں دی ضرورت مک جائے پھر مل جائے، لیکن ہونے کی کرنی سی، ہونے دی کی ضرورت ہے، اللہ نے تے میرے نال زیادتی کیتی
ہے معاذ اللہ، نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اے کائنات کے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندہ کہتا ہے یاد ہے تو بندہ بڑھا ہو جائے، پھر کئی اولاد دی تمام، پھر جناب بندہ اس اولاد دی آزمائش پہ جائے گا۔ نا، نبی ابراہیم نے اس وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور یہیں پہ بس نہیں، سیدنا اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو مکہ کی گنجان بیابان آبادی کے اندر چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا، چھوڑتے ہیں اور راستے میں آ کر دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو چند ماہ کے چھوٹے سے معصوم بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں، اس بیابان علاقے میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں پر کچھ بھی اگنے والا نہیں، اللہ وہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، ایک تو ان کو نمازی بنانا، ان کو رزق عطا کرنا، سب سے بڑا میرا دعا کا جو جملہ ہے لعلہم یشکرون، اللہ میری اولاد کو شکر گزار بنا۔ حضرات، یہ شکر کا جملہ بڑا عظیم ہے۔ کائنات کے رب نے اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لوگوں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور مل جائے گا۔ آؤ، آج کے اس دور میں پیغام ہے، ہر بندہ آزمائش اور مہنگائی کی پریشانی میں ہے، شکر کریں اللہ کا، جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر کریں، جو نہ ملے اس پر صبر کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ملنے والے پر شکر کی بنا پر میرا رب اور عطا کرے گا، نہ ملنے والے پر صبر کی وجہ سے میرا اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔